اللهم اهدنا فيمن هديت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یقین کریں 3 دعائیں ہماری زندگی کو بدل سکتی ہیں، ہماری زندگی کو بالکل چینج کر سکتی ہیں۔ یہ 3 دعائیں ہی نہیں بلکہ مغفرت و رحمت کو طلب کرنا، تنگ دستی و مشکلات کو دور کرنا اور اپنی دنیا و آخرت کو بہتر بنانے کے لیے بہت ہی ضروری ہیں۔ وہ 3 دعائیں کیا ہیں؟ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، اگر مجھے لیلۃ القدر جیسی رات بھی نصیب ہو جائے تو میں کون سی دعا مانگا کروں؟ تو اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ یہ دعا مانگا کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جو بالکل مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے اپنا مقدر بنا سکتا ہے انسان۔ یہ جو لیلۃ القدر کا کہا گیا نا، اس کا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ جو بھی برکت والے لمحات اگر انسان کو مل جائیں تو یقیناً جب انسان سجدے کی حالت میں بھی ہوتا ہے اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور راز و نیاز کی بات اگر کر رہا ہوتا ہے انسان کو، تو چاہیے کہ وہ اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھے، اور رمضان کے مہینے میں تو بالخصوص اس کو اپنا معمول بنائے۔ وہ دعا کیا، ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو دعا ہے وہ ہے مغفرت کی دعا کے ساتھ ساتھ تنگ دستی اور مشکلات کے حل کے لیے۔ اب یہ ایک ایسی دعا ہے جو کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک غلام آیا، وہ غلام مکاتب غلام تھا۔ اب وہ مکاتب کے شخص کو کہا جاتا ہے ایک ایسا غلام جو اپنے آقا و مولا کے پاس اس لیے غلام ہو کہ میں آپ کو تھوڑے تھوڑے پیسے دوں گا قسطوں میں، اور پیسے دینے کے بعد اپنے میں جب پوری قیمت دے دوں گا اور وہ آزاد ہو جائے گا۔ اب یہ غلام ایک دفعہ حضرت علی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرے پاس تو اب پیسے نہیں ہیں کہ میں اپنے آقا کو پیسے دوں اور میں اس سے آزادی حاصل کر لوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شخص کہتا ہے کہ آپ میری مدد فرمائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں کچھ ایسے کلمات سکھا دیتا ہوں جو مجھے محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سکھائے ہیں۔ یقین کرو اگر کسی شخص کے اوپر اگر احد پہاڑ جتنا بھی اگر قرضہ ہوگا تو وہ اس کا قرضہ ادا ہو جائے گا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اب وہ کلمات کیا تھے؟ وہ کلمات تھے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ اب ایک ایسی جامع الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو حضرت علی کو سکھائے اور آگے حضرت علی نے اپنے غلام کو سکھائے۔ تو یقین مانیں کہ ہمیں بھی اس کلمات کو یاد کرنا چاہیے۔ ان کلمات سے کیا ہوگا؟ یقیناً ہر بندے کے اوپر آج کے زمانے میں ڈھیروں مشکلات ہیں، ڈھیروں پریشانیاں ہیں، لیکن وہ اس دعا کو اپنا بنا لے گا مقدر، تو یقین مانے کہ وہ ساری دعائیں، وہ ساری جو اس کے اوپر مشکلات ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ تیسری دعا، دنیا آخرت کی بھلائی۔ کیا خوبصورت دعا یہ! اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی بیان فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 201 کے اندر بھی، اور امام بخاری نے بھی اس کو بخاری شریف کے اندر اس کو نقل کیا۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب یہ کتنی خوبصورت دعا ہے، اے اللہ میری دنیا کو بھی بہتر بنا، میری آخرت کو بھی بہتر بنا، اور ہمیں عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔ وآتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو ہمیں ان تینوں دعاؤں کو اپنا حصہ بنانا چاہیے، مقدر بنانا چاہیے۔ اچھا، یہ 3 دعائیں، 3 الفاظ، یہ جو الفاظ نہیں ہے خالی، بلکہ یہ زندگی بدلنے کا ایک نسخہ ہے، اور ان الفاظوں کو اپنی زندگی میں
صبح و شام کے کلمات اور عہدہ وظائف کے اندر شامل کر لینا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دعا ہے کہ ہم ان دعاؤں کو صبح و شام کثرت کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔